فبیہا کی ماں بننے والی ہے پھر سے ایک بچے کی ماں، جس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فبیہا کو مہک بے تحاشا طعنے سنانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ بات عنبر اور آصف کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عنبر، جس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیوں کے بعد اس طرح کے دن بھی دیکھے گی، عنبر جس نے ہمیشہ چاہا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیوں کے بعد اپنی بہوؤں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بہوئیں کبھی بھی مل جل کر رہنا پسند نہیں کریں گی۔ فبیہا جو کہ اپنے والدین کے پیسے کا رعب دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہیں پر دوسری طرف مہک جو اپنے شوہر کے سامنے یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر کا سارا کام صرف میں اکیلی کرتی رہتی ہوں، دوسرا کوئی گھر کا کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ایمان ماں بننے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی، اگر وہ نہیں کرے گی تو آج کے بعد میں بھی گھر کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ ایمان جب اپنے والدین کے گھر سے واپس آ جاتی ہے تو وہ باتوں ہی باتوں میں مہک سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مہک کو بتاتی ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ فبیہا کی ماں جو ہیں وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی ہیں۔ جیسے ہی مہک فبیہا کے متعلق ایمان سے یہ بات سنتی ہے تو وہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور اسے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب اس کے پاس ایک ایسی بات آ گئی ہے جس سے وہ فبیہا کو نیچا دکھا سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف شاویر جو کہ اچھا خاصا ایمان سے محبت کی شادی کرنے کے باوجود کسی اور لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے کے چکروں میں ہے، وہ لڑکی ہاتھ دھو کر شاویر کے پیچھے پڑ چکی ہے اور شاویر اس سے اپنا پیچھا چھڑوانے کی بجائے اس میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایمان اس بات سے پوری طرح سے انجان ہے، کیونکہ ایمان تو مہک کو فبیہا کے متعلق باتیں بتانے میں مصروف ہو چکی ہے۔ وہیں پر وہ لڑکی شاویر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوششوں میں ہے، اور شاویر جو کہ اس بات کو بھی بھلائے بیٹھا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کی بجائے وہ اس لڑکی میں انٹرسٹ لے کر اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب آتی ہے اس کی کال اور کہتی ہے کہ میں آپ کی شاپ پر گئی تھی لیکن آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی، شاویر جب اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی وہیں پر موجود تھے، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے تھا آپ ان سے لے سکتی تھی، آگے سے وہ لڑکی جب جواب دیتی ہے اور کہتی ہے شاویر سے کہ میں جس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو کال کر کے بتایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ وہیں پر دوسری طرف جب سب گھر والے بیٹھ کر آپس میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو مہک اور آلیان کی تھوڑی سی تو میں ہو جاتی ہے۔ اس بات پر فبیہا جب کہتی ہے مہک سے کہ بھابی آپ کس طرح سے اپنے شوہر سے بچوں کی طرح لڑ رہی ہیں، تو اس بات پر مہک فبیہا کو بات سنانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑوں کی طرح لڑنے کی بجائے بچوں کی طرح ہم لوگ لڑ لیں تو ہی بہتر ہے، ورنہ بھرے بازار میں اس طرح سے سب کے سامنے تماشا بنا کر اور باتوں سے لڑنے کی بجائے ہاتھا پائی سے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ فبیہا سمجھ جاتی ہے کہ مہک اسے بات لگانے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں پر عنبر اور آصف بھی مہک کا منہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخرکار مہک نے یہ کیا کیا۔ مہک تو اس گھر کی بڑی بہو تھی، اسے تو کم از کم سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی دوسری بہوؤں کی طرح بچوں کی طرح انہیں باتیں سنانے میں مصروف تھی۔ تو کیا عنبر یہ بات آلیان کو بتا کر مہک کے حوالے سے اسے آگاہ کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ کیا آلیان اور مہک کے درمیان میں اب ہو جائے گی لڑائی کہ ایک بار پھر سے ساس کی وجہ سے بہو کا گھر برباد ہونا شروع ہو چکا ہے؟ کیا کرے گی مہک؟ کس طرح سے آلیان کو اب دے گی صفائی؟ اور کیا ہوگا اب ایمان کی زندگی میں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل میری بہوئیں۔